ہمیشہ آپ نے واقعہ کربلا مصائب کی طرح سے سنا. کربلا کی نسبت ہی مصیبت سے ہو گئی کیونکہ واقعہ ہی مصائب تھا. کربلا سوچا رو پڑے, کربلا لکھا رو پڑے. اگر آپ چاہیں تو کربلا کو ایک لمحے کے لیے فضائل کی صورت میں دیکھیں. ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو صحیح کہ کربلا میں راز کیا ہے. ابھی راز کربلا سے دنیا واقف نہ ہو سکی. اس لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے. مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. ابھی تو ہم اس راز کو ہی نہیں پا سکے جو کربلا میں موجود تھا. کیوں گئے تھے امام حسین اپنے جان نثار ساتھیوں کو ساتھ لے کے؟ آئیے اہلیان ملتان اولیاء کی نگری فقیر کے ماننے والوں کے سامنے موری کی پوری ہی مجلس عشق میں آپ کو سنا. عالم الست میں خدا نے عالم ارواح میں روحوں سے پوچھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے, کیونکہ اس کا تقاضا عبادت نہیں تھا. خدا کو جبر کی عبادت نہیں چاہیے, اختیار کی عبادت چاہیے. اس لیے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے جوانی کے سجدوں سے زیادہ پیار, کیونکہ جوانی پہ مسلح پہ آنے سے پہلے نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے. بڑھاپے میں جب چل ہی نہ سکو پھر تو مسلح بہترین جگہ ہے. میں نوجوانوں سے مخاطب, اس لیے امیر المومنین کا بھی فرمان ہے جوانی کی عبادت جو ہے وہ ضعیفی کے سجدوں سے کہیں بہتر. خدا نے کہا چاہا عالم ارواح میں کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے. 1.25 لاکھ روحیں علیحدہ ہوئی, ہم تجھ سے عشق کریں گے. خدا نے کہا وعدہ یہاں امتحان وہاں. اب تقریر کا بالکل داز سے کوئی تعلق نہیں رہا, اب آپ کے روحوں کے اندر تقریر نہیں. 1.25 لاکھ نبیوں نے وہاں وعدہ کر لیا ہم تجھ سے عشق کریں گے. وعدہ ہو گیا, امتحان دینے کے لیے خدا نے پہلا نبی دنیا میں بھیجا. میرے عشق کا امتحان دے. آدم عشق پروردگار کا امتحان دینا چاہتے تھے لیکن کیسے دیتے؟ بیٹا قاتل نکل آیا. خدا نے کہا آدم امتحان نہ دینا, جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا. نسل میں نقص آ گیا. اگلا نبی نوح عشق کا امتحان دینے کے لیے زمین پہ آیا, بیٹا باغی نکل آیا. خدا نے کہا نوح تو بھی امتحان نہ دینا. نبی اترتے گئے اور خدا اس انتظار میں تھا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ امتحان. آخری کے نبی ابراہیم ایسا آیا جس نے کہا میں نے ٹھان لی ہے کہ میں تیرے عشق کا امتحان دوں گا. یہ بات نوجوان نسل ذہن میں رکھے, عشق کے لیے 3 چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں, جان مال اولاد. تینوں سے محبت ہو تو عشق نہیں ہوتا. زمانہ ہم سے نہ پوچھے ہمیں حسین سے محبت ہے, ہمیں حسین سے عشق ہے. اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو جان کی قیمت کبھی زنجیر مارتا ہوا ماتمی دیکھنا, صفے عذاب بچھاتا ہوا بانی دیکھنا, بچوں کو مجلس سے شبیر میں لاتی ہوئی ماں کو دیکھنا. لوگوں کو حسین سے محبت ہے, ہمیں حسین سے عشق ہے. جان مال اولاد یہ 3 چیزیں پہلے قربان کرنی. ابراہیم نے بھی کہا میں قربانی دوں گا اور میں عشق کا امتحان اعلی نمبروں سے پاس کروں. خدا نے پہلا امتحان جان کا لیا, نارے نمرود میں چھلانگ لگانے کو کہا. یہ جان کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے سوچے بغیر چھلانگ لگائی. پہلا امتحان اعلی نمبروں میں پاس. 2 امتحان باقی تھے, مال اور اولاد. خدا کی تسبیح سننے کے لیے وہ اپنے بھیڑوں کا ریوڑ ایک تسبیح سننے کے لیے دے دیا. واقعات مجھے تفصیل سے بیان نہیں کرنے. ماشاءاللہ علی بھی چہرے تشریف فرما. وہ فرشتہ پروردگار آیا تھا جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. خدا کا اسم سننے کے لیے پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. مال والا امتحان بھی مکمل. اب تیسرا اور اہم امتحان تھا اولاد کا.
یہ وہ امتحان تھا جس میں پہلے انبیاء میں سے کوئی پورا نہیں آ رہا تھا. اولاد قربان کرنی تھی، اولاد قابل نہیں تھی. اس کے پاس بالکل کھرا مال تھا. بیٹا بھی عام نہیں، علیہ السلام تھا. اسماعیل جیسا بیٹا سنبھالا ہوا تھا امتحان دینے کے لیے. خدا نے کہا جان والا امتحان اعلی نمبروں سے پاس، مال والا امتحان کوئی کمی نہیں. ابراہیم اولاد کے امتحان کے لیے میدان میں اتر. میں دیکھوں کہ تجھے مجھ سے عشق ہے. اب مجھ سے نہیں خبر کہ ملتان میں کوئی بولے نہ بولے، روحوں کے اندر بات رکھنے لگا. ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے بیٹے کو لے کے آیا، لیکن جو ہی قربان گاہ پہ پہنچا ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی. ابراہیم نے پٹی باندھ کے چھری چلا دی. جب فوراً پٹی کھولی کہ گرم ابلتا ہوا لہو میرے بازو میں گر گیا. بیٹا تو سپاہ ہو گیا. فوراً پٹی کھول دی. جب پٹی کھولی تو اسماعیل کو وہاں مسکراتے ہوئے دیکھا. وہ آسمان کی طرف کر کے ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان پاس ہو گیا. فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق نہیں ہے. خلیل ہے. دو امتحان پاس ہوئے، اس کے بدلے میں خلیل بنا رہا ہوں. دوست ہے تو میرا، تیرا مجھ سے ایک تعلق ہے. تو عاشق نہیں ہے. ہاتھ میں چھری، بازو پہ لہو، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے منہ آسمان کی طرف. پھر عاشق کون ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر، دکھاؤں گا. ابراہیم نے کہا پھر اگر خلیل ہے تو دوست دوست کی مانتے ہیں. میری ایک بات مان، وہ جس نے امتحان دینا اسے میری نسل میں رکھنا. جسے ابراہیم کی دعا یاد ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، وہ میری نسل میں ہو. فرمایا تیری نسل میں ہی ہوگا، ہم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتے. تیری نسل سے ہوگا. انتظار کر، ہم دکھائیں گے معیار عشق کیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کربلا فضائل کی صورت میں سنو. 1.25 لاکھ انبیاء چلے گئے اور امتحان عشق ادھورا. یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہو، اس میں ہر نبی کا نام لے کے حسین کو کہتے ہو یا وارث آدم صبت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ. اے آدم کے وارث ہے، نوح کے وارث ہے، ابراہیم کے وارث. حسین ان انبیاء کے وارث بنے کیسے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کا امتحان دینے کے لیے حسین میدان کارزار کی طرف چلے. اب کوشش کیجیے گا، اس بات پہ قابو رکھیے گا تاکہ میں فضائل ہی سنا سکوں. حسین نے ہتھیلی جیسے میدان کا انتخاب کیا. حسین نے رات کا وقت نہیں ڈھونڈا، حسین نے دن کی دوپہر کا انتخاب کیا. حسین نے میدان کربلا کی ریت پہ جا کے ترازو عدل لگایا. حسین نے کہا تو نے کہا تھا امتحان لینا ہے، اب لے. جو سب سے لیا وہ مجھ اکیلے سے لے. انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ تھے. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا جو تمہارے ذہنوں پہ راسخ ہو چکی ہے کہ 9 لاکھ کا ہجوم تھا، تنہا حسین تھے، مدد مانگ رہے تھے. ذرا اس سے اپنے ذہنوں کو نکالنا. وہ 9 لاکھ کا لشکر حسین کے لیے چیونٹیوں کی مثال تھا. 9 لاکھ یزیدیوں سے کیا حسین ان سے نبرد آزما تھے؟ آؤ میں اصل ہدف سناؤں حسین کا. حسین کھڑے کس منزل پہ تھے؟ حسین نے ترازو عدل لگایا. حسین نے کہا اب امتحان لے. صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے، یہ بھی لے. یہ بھی. ابھی اس نے کچھ مانگا نہیں، حسین مرضی سے دے رہے.
جب بالکل حسین نے ہر چیز دے دی، اب حسین تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے. حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب سب کچھ تو دے چکا. حسین نے کہا تو بھی تنہا ہے. مجھے خبر ہی نہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں. سب میں بھی تنہا ہوں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے جملہ بدلوں، ادھر تو لا شریک ہے. کوئی تو ہو جو ایسے موضوعات بھی سنے. اب جنگلوں میں جا کے تو ایسے موضوعات ہم پڑھنے سے رہے. تو بھی لا شریک ہے، میں بھی لا شریک. تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تو بھی یکتا. اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے میں جسم یار رہے اور روحیں یوں تمہاری سوچ سے پہلے پرواز کر کے حسین کی بارگاہ میں کربلا جا کے سجدہ ریز ہو جائے. حسین نے کہا تو بھی تنہا، میں بھی تنہا. ادھر تو لا شریک، ادھر میں لا شریک. تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں. لیکن اب امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے. تو نے ہر نبی کا امتحان لیا وہاں بیٹھ کے، آج میرا لینا. وہاں نہ رہے تھوڑی دیر کے لیے. جو خاموش ہو گئے ہیں، جنہیں فی الوقت ایک لمحے کے لیے ایک دھچکا لگا، یہ کیا کہہ دیا؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، قاسمین شریفین ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ. ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا تو جس بندے کو پریشانی ہو، میرا مولا حسین تمہیں کربلا لے کے جائے. حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت. نور توحید کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. اب اگر موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری مجلس ہی فضیلت کربلا پہ ہو جائے. عرفان کے کئی دروازے ادھر کھل جائے، لیکن جہاں میں گزرنا چاہتا ہوں، میرا امتحان لینا ہے تو یہاں جو خاموش بیٹھے انہیں اگلی دلیل دی. قانون حسین نے نہیں بدلا، قانون اس نے بنایا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ملنے کو ہمیشہ محبوب آتا ہے. کوئی تو ہو جو اس لفظ میں بول سکتا. قانون حسین نے نہیں بدلا، قانون اس کا بنایا تھا. ملنے کو محبوب جاتا، رسول تھا اس کا محبوب، اسے وہاں جانا پڑا. وہ تھا اس کا محبوب، اسے یہاں آنا پڑا. جملہ بدلتا ہوں، یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں. نور توحید کربلا. حسین کا مانگ کیا مانگ، کیا چاہیے؟ امتحان لینے والا آج خاموش ہے. دینے والا سب کچھ دے رہا.
یا خدا کا سب سے پرانا